ایک غریب کسان کا بیٹا جو کم عمری میں شوکیہ گھڑیاں ریپیئر کیا کرتا تھا، ٹیکنالوجی سے اس کا تعلق دستی گھڑیوں کی مرمت سے قائم ہوا اور ہوتے ہوتے وہی لڑکا فورڈ کمپنی کی ایک ناقابل یقین حد تک بہت بڑی امپائر کا مالک بن گیا۔ ایک ایسی امپائر جس میں گاڑیاں بنانے کے خام مال کی تیز رفتار فراہمی کے لیے ذاتی ریلوے نیٹ ورک، گاڑیوں کی باڈی اور پارٹس بنانے کے لیے 16 لوہے اور تانبے کی کانیں اور 7 لاکھ ایکڑ پر پھیلا ربڑ کے درختوں کا جنگل شامل تھا۔ اس حیرت انگیز اچیومنٹ کی داستان آپ کو سناتے ہیں اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے اس نوجوان نے سائیکل کے پہیوں سے بنائی جانے والی کوادری سائیکل سے ماڈل ٹی جیسی کامیاب ترین اور معروف ترین گاڑی بنانے کا سفر طے کیا۔ یہ اور بہت کچھ جانیے آج کی اس حیرت انگیز ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ ہنری فورڈ مشیگن کے ایک چھوٹے سے قصبے میں 30 جولائی 1863 میں ایک کسان کے گھر پیدا ہونے والا ایسا بچہ تھا جسے زراعت سے ہرگز کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہنری کو بہت بچپن سے ہی مشینوں کو کھولنے، ان کو مرمت کرنے اور ان کے ساتھ تجربات کرنے کا شوق تھا۔ ایک گاؤں میں رہنے کے سبب اس کا مشینوں کے ساتھ کچھ زیادہ انٹریکشن ممکن نہیں تھا۔ لے دیکھ کے کلائی گھڑیاں تھیں جنہیں ہنری کھولتا، پھر سے اسمبل کرتا، ان کی مرمت کرتا۔ 12 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ہنری گھڑی سازی سیکھ چکا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب امریکہ ایک زرعی ملک تھا، لیکن آہستہ آہستہ انڈسٹریلائز ہو رہا تھا۔ ہنری کے گاؤں سے صرف 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود شہر ڈیٹرائٹ نیا انڈسٹریل سٹی میں بدل رہا تھا۔ 1879 میں جس وقت ہنری 16 سالہ نوجوان تھا، اپنے باپ کے کھیت کھلیان چھوڑ کے ڈیٹرائٹ شہر میں منتقل ہو گیا اور یہاں ایک انڈسٹریل یونٹ میں مکینک کے طور پر کام کرنے لگا۔ یہاں اس نے اسٹیم انجن کو کام کرتے دیکھا۔ اسٹیم انجن چونکہ فارمنگ میں مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا تو ہنری اس سے پہلے سے واقف تھا۔ یہ وہ دور تھا جب آمد و رفت کا واحد ذریعہ عمرہ کے لیے ریل گاڑی اور گھوڑے ہوا کرتے تھے، جبکہ غریبوں اور مڈل کلاس کے افراد کے پاس پیدل چلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہنری فورڈ نے اپنے ذہن میں ایک 4 پہیوں پہ چلنے والی کارٹ کا نقشہ کھینچا اور اسٹیم انجن کے ساتھ کوئی گاڑی فکس کرنے کے تجربات کرنے لگا، لیکن یہ سب بے حد مشکل تھا۔ اسٹیم انجن کے ساتھ ایک گاڑی ڈیزائن کرنے میں ناکامی کے بعد ہنری میں حال ہی میں مشاہدہ کیے جانے والے ڈیزل انجن پر کام کرنے کی ٹھانی، لیکن وہ ڈیزل انجن کے کام کے طریقہ سے بالکل ناواقف تھا۔ ہنری فورڈ نے 1891 میں تھامس ایڈیسن کمپنی کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ادارہ ہنری نے ڈیزل انجن کی ورکنگ سیکھنے کی خاطر جوائن کیا۔ وہاں ہنری نے نہ صرف یہ کہ ڈیزل انجن بنانا سیکھا، بلکہ اپنے تخیل میں پنپتے ایک 4 ویلر گاڑی کے تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ 3 ماہ کی مسلسل کاوش سے گاڑی کا ایک پرزہ اپنے ہاتھوں سے بنا کے آخرکار سائیکل کے پہیے اور ایتھنول کا انجن لگا کے ہنری نے دنیا کی پہلی 4 ویلر گاڑی بنا ہی ڈالی۔ اس کا نام کوادری سائیکل رکھا گیا۔ اس گاڑی کو مارکیٹ میں بیچنے سے پہلے ہنری نے اس کی کئی ٹیسٹ رائڈز لیں، اس کی بہت سی خامیاں دور کرتا رہا اور بالآخر 1897 میں اس کوادری سائیکل کو $200 میں فروخت کر دیا۔ 2 سال مزید اسی کمپنی میں ملازمت کے بعد ہنری نے وہاں سے استعفیٰ دے دیا اور اپنی آٹو موبائل کمپنی کی بنیاد رکھی، جس کا نام ڈیٹرائٹ آٹو موبائل کمپنی رکھا گیا۔ اس دوران ہنری فورڈ کی کوادری سائیکل کے چرچے ہر سو پھیل چکے تھے۔ انویسٹرز نے اس کمپنی میں سرمایہ کاری کرنے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ اب کی بار ہنری نے اپنے انویسٹرز کے ساتھ مل کے ڈیلیوری ویگن بنانے کا فیصلہ کیا۔ نیا کام اور فیکٹری میں پارٹس بنانے کا کوئی انتظام نہیں۔ ایسے میں 2 سال کے طویل عرصے میں صرف 20 گاڑیاں بن سکیں۔ ایسے میں انویسٹرز نے اپنے کام کی سست روی سے پریشان ہو کے ہنری کو اس کے 15% شیئرز سمیت اپنی کمپنی سے الگ کر دیا اور یہی وقت ہنری کی زندگی کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ اب کہ ہنری نے اس آٹو کمپنی کی بنیاد رکھی جس نے اپنی ہم اثر ہر آٹو کمپنی کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ فورڈ موٹر کمپنی نے اپنی ابتدا کے پہلے ہی ماہ 8 ہارس پاور کی پہلی گاڑی بنا ڈالی۔ 5 سال کی مسلسل محنت، ڈیزائن میں بار بار تبدیلی، نئی سے نئی ٹیکنیک کے استعمال سے فورڈ بالآخر ماڈل اے سے ماڈل ٹی تک 20 ماڈلز بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کامیابی کا رستہ سیدھی سڑک کی بجائے ایک بل کھاتے رستے جیسا تھا۔ سب سے پہلا جھٹکا کمپنی کو اس وقت لگا جب شروعات کے کچھ ہی عرصے میں کمپنی کو پروڈکشن بند کرنے کے احکامات مل گئے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس آٹو موبائل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کا لائسنس نہیں تھا، اور اس سے بھی مشکل بات یہ تھی کہ ایسوسی ایشن یہ لائسنس فورڈ کمپنی کو جاری بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہنری اس معاملے کو عدالت میں لے گیا اور طویل قانونی جنگ کے بعد بالآخر 1911 میں ہنری اپنی فورڈ کمپنی کے لیے یہ لائسنس حاصل کرنے میں کامیاب
हो ही गया और यूं प्रोडक्शन का अमल दोबारा शुरू हुआ। मॉडल ए से शुरू होने वाला ये सफर मॉडल टी पे आके रुक गया। इस सीरीज में मॉडल एन पहला कामयाब तरीन मॉडल था। ये कार 1906 में लॉन्च हुई और कम तरीन कीमत में बेहतरीन फीचर्स के साथ एक बेस्ट सेलिंग कार बन गई। लेकिन असल धूम मॉडल टी ने मचाई। ये मॉडल 1908 में लॉन्च किया गया। इसकी खास बात ये थी कि इसकी बॉडी वेनेडियम स्टील से बनी हुई थी। ये एक वजन में हल्का फुल्का लेकिन मजबूत मटेरियल था। लॉन्च के एक हफ्ते के अंदर अंदर कंपनी को 25,000 ऑर्डर्स मिल गए। एक साल के अंदर अंदर 17,000 ऑर्डर्स डिलीवर हो चुके थे। फोर्ड कार के इस मॉडल ने किस कदर कामयाबी समेटी, इस बात का अंदाजा यूं लगाइए कि 1918 तक अमेरिका की सड़कों पे चलने वाली 50% गाड़ियां इसी मॉडल टी की थी। फोर्ड कंपनी की एक और बात जो उसे बाकी सब कंपनियों से मुमताज करती थी वो थी असेंबली लाइन और मैस प्रोडक्शन टेक्निक, जो सबसे पहले हेनरी ने फोर्ड कंपनी में ही मुतारिफ करवाई। इसी जदीद तरीन टेक्निक की बदौलत वो कंपनी जहां एक एक गाड़ी की किट पे कई दिन लग जाया करते थे, अब हर 93 मिनट में एक गाड़ी की किट तैयार करने लगी। और इसी कंपनी पे एक वक्त वो भी आया कि 93 मिनट में 193 गाड़ियों के यूनिट तैयार होने लगे। हेनरी फोर्ड नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ था और इसका ये अज़्म था कि जाती गाड़ी को उम्रा की आसाइश की बजाय हर आम इंसान की जरूरत की चीज बना दिया जाए। यही वजह है कि हेनरी ने मॉडल टी जो $950 में लॉन्च किया था, मैस प्रोडक्शन शुरू होने के बाद वही मॉडल $250 में फरोख्त के लिए पेश कर दिया। गाड़ी की कीमतों में इस बेतहाशा कमी से बाकी की ऑटो कंपनियां बंद होने के करीब पहुंच गई। हेनरी ने खुद एक गरीब घराने में आंख खोली। यही वजह है कि वो एक गरीब परवर इंसान था। उसने मजदूर की उजरत जो उस वक्त $2 से $3 योमिया थी, इससे बढ़ाकर $5 योमिया कर दी। साथ ही उसने काम के औकात 9 घंटे से कम करके 8 घंटे कर दिए। इन दो इकदामात से जहां मजदूरों ने जान फिशानी से काम शुरू कर दिया, वहीं फैक्ट्री 3 शिफ्टों में पूरे 24 घंटे प्रोडक्शन में मसरूफ हो गई। और फोर्ड कंपनी पे एक वक्त वो भी आया जब कंपनी के असासाजात इस कदर बढ़ गए कि कंपनी की मलकियत में खाम माल की तेज रफ्तार तरीन फरहमी के लिए कंपनी का जाती रेलवे नेटवर्क, लोहे और तांबे की 16 कानें और 7 लाख एकड़ पर रबड़ के दरख्तों का जंगल था। अज़्म हिम्मत और कामयाबी की इस हैरत अंगेज दास्तान की गूंज अगली 2 दिहाइयों तक अमेरिका में सुनाई देती रही। अगले 20 साल के अरसे में अमेरिका में 1,60,00,000, कनाडा और यूके में कमोबेश 15 लाख फोर्ड गाड़ियां फरोख्त हुई। निहायत कामयाब और मेहनत से भरपूर जिंदगी गुजार के हेनरी 7 अप्रैल 1947 को इस दारे फानी से कूच कर गया, लेकिन इसका अज़्मो इस्तक़लाल रहती दुनिया तक एक मिसाल है। ये दास्ताने अज़्मो इस्तक़लाल यहीं खत्म करते हैं। ऐसे ही किसी तहय्युर आमेज़ दास्तान के साथ अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।